فقد قال الإمام الصادق عليه السلام إن النوم على المزابل خير كثير مع سلامة الدين. صلوات پڑھیں محمد. ارباب اعزاء، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی. امام کے جس فرمان کو موضوع قرار دیا ہے، اپنی زبان عصمت سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے حبداروں کو پیغام دے. فرمایا ان النوم علی المزابل خیر کثیر مع سلامت الدین. ترجمہ یہ ہے، بے شک گندگی کے ڈھیر پہ کوئی شخص، کوئی مومن اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ سو جائے تو یہ بہت خیر کثیر ہے. ان النوم علی المزابل، گندگی کے ڈھیر پہ سو جانا سلامتی دین کے ساتھ یہ خیر کثیر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. امام اس فرمان میں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ موجودہ دور میں مثال سے مطلب کو واضح کروں کہ امام یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اے مخمل کے بستروں پہ سونے والو، اے نرم اور گرم بستروں میں سونے والو، اے اے سی اور کولر کے ٹھنڈے ماحول میں سونے والو، اگر تم اعلیٰ کمروں میں، ٹھنڈے کمروں میں، نرم اور گرم کمروں میں سو، تمہارے پاس دنیا کی ہر آسائش، ہر آرام، مال دولت ہو، لیکن تمہارے دامن میں دین خدا نہ ہو، نہ قرآن ہو، نہ آل محمد کا فرمان ہو، تم جیسا کوئی بد نصیب نہیں ہے. اور فرمایا ان النوم علی المزابل خیر کثیر مع سلامت الدین. اے امام صادق کے چاہنے والو، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہماری نگاہ میں وہ مومن کامیاب ہے جس کے کپڑے میلے ہوں، ایک وقت کا ہو ایک وقت کا نہ ہو، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والا ہو، تنگ دست ہو، غربت کا مارا ہوا ہو، گندگی کے ڈھیر پہ سونے والا ہو، لیکن دامن میں قرآن ہو اور 14 کا فرمان ہو. اس سے بڑا کائنات میں کوئی خوشبخت نہیں ہے. یا علی. لہذا صادق آل محمد نے فرمایا، ہماری نگاہ میں خیر کثیر کا حقدار وہی ہے مومن جس کا ایمان سالم ہے. اور میرا دوست، یہ میں نے اور تو نے معیار بنا رکھا ہے. اس کے پاس روپیہ پیسہ آ گیا، اس نے پکا مکان بنا لیا، اس نے اولاد کو پڑھا لیا، ان کی نوکریاں ہو گئی، کاروبار بڑا ہو گیا، گھر میں کار کوٹھی آ گئی، ہر چیز بنا لی، اور ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا کامیاب. لیکن صادق امام اپنی سچی زبان سے فرماتے ہیں، اور دنیا والوں یہ تمہارا معیار ہے. ہم آل محمد کی نگاہ میں کامیاب مومن وہ ہے جس کے دامن میں دنیا کی کوئی آسائش نہ ہو، یا قرآن کے مطابق عمل ہو، یا آل محمد کے فرمان کے مطابق عمل ہو.
یا علی، لہذا مومن وہی کامیاب ہے۔ آؤ امام ہمیں کامیابی کی ایک بہترین وصیت کر رہے ہیں۔ ہمارے وارث ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سارے وارث مانتے ہو؟ آپ بھی اپنی اولاد کے وارث ہیں۔ آپ کی جائیداد کی وارث کون ہے؟ اولاد ہے۔ آپ بھی ان کے وارث ہیں، ایسے کہ نہیں ہیں؟ آپ اہل بیت کو بھی اپنا وارث مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں۔ یہ میں جملہ کیوں بول رہا ہوں؟ ذرا ایک پیغام کی طرف۔ اور میرا دوست، جب ہم بستر موت پہ ہوتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں یہ میرا فلاں رقبہ فلاں بیٹے کے نام، یہ میرا فلاں گھر میری فلاں بیٹی کے نام، یہ میری فلاں قیمتی چیز میرے فلاں بیٹے کے نام۔ اور ہم اپنی جائیدادوں کو اپنی موت کے وقت تقسیم کرتے ہیں۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں اور وقت موت اور صرف دنیا کی وصیت کرنے والا اگر ہمیں اپنا وارث اور اپنا راہبر اور اپنا سردار مانتا ہے تو پھر سن ہم تیرے لیے کیا پسند فرماتے ہیں۔ میرے امام نے ایک وصیت کی، ابو بصیر کہتے ہیں جب میں کوفہ سے مدینہ میں آیا، امام کے گھر میں تعزیت دینے کے لیے مجھے خبر ملی حجت خدا شہید ہو چکے ہیں۔ دروازے پہ دق الباب کیا، امام کی زوجہ دروازے کے پیچھے ہے۔ میں نے پوچھا اے زوجہ امام، حجت خدا نے وارث دین نے اپنے حبداروں کے لیے چاہنے والوں کے لیے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا ابو بصیر تیرے اور میرے مولا نے فرمایا اور میری اولاد کو جمع کرو اور میری بیٹیوں کو جمع کرو، میرے عزیز و اقارب کو جمع کرو۔ وارث دین نے سب رشتہ داروں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا سن لو میری وصیت، اور اس وصیت میں امام موسیٰ کاظم بھی موجود ہیں۔ کیا وصیت فرمائی جو شیعوں تک پہنچا رہی ہیں؟ فرمایا اِنَّا شِفَاعَتَنَا لا تنالو من استخف بالصلاة، ہمارے حبداروں اور چاہنے والوں تک پیغام پہنچا دو، وہ جتنا ہمارا ولایت کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں انہیں یہ بتا دو اگر وہ نماز کو خفیف سمجھتے ہیں، اگر وہ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، اگر وہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، پھر یاد رکھے میدان معاشر میں ایسے بد نصیبوں کو ہم آل محمد کی شفاعت نہ ہوگی۔ یہ وارث دین کہہ رہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں سنا رہا، اور یہ اس امام کی بات ہے جو وارث جنت امام ہے۔ نماز اتنی اہم ہے کہ امام آخری وصیت اپنے شیعوں اور حبداروں کو جو کرے وہ نماز کی، اور آل محمد کا حبدار ہو نماز میں خفیف۔ نماز کو خفیف سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ امام نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہ پڑھے، کہا جو نماز کو خفیف سمجھے۔ نماز کو خفیف کسے کہتے ہیں؟ نماز کو خفیف سمجھنا ایک معنی یہ کیا ہے علماء نے، نماز کو اہمیت نہ دینا اور کاموں میں مشغول رہنا، نماز کو تاخیر سے پڑھنا، نماز میں رغبت نہ رکھنا، نماز کو وقت پہ ادا نہ کرنا۔ اسی لیے امام صادق، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد
امام اپنے ایک پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دنیا والو آؤ میں صادق آل محمد اپنی زبان عصمت سے بتا رہا ہوں، ہمارے شیعوں کو پہچاننا ہو، ہمارے موالیوں کو پہچاننا ہو، امام فرماتے آؤ میں تمہیں ایسا اصول بتاتا ہوں، ایسا قانون بتاتا ہوں، اس قانون اور اصول کو تم دیکھو، اگر ہمارے حبدار، ہمارے شیعہ اگر اس قانون اور اصول پر عمل کریں تو سمجھ لیں وہ آل محمد کے شیعہ ہیں۔ مولا وہ اصول کیا ہے؟ فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلاۃ، ہمارے شیعوں کو اگر پہچاننا ہے نماز کا جب وقت ہو تو دیکھو کیا وہ مصلی عبادت پہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر وقت نماز وہ مصلی پہ نظر آئیں، میں امام معصوم بتا رہا ہوں وہ ہمارا شیعہ ہے، لیکن جو وقت نماز ہو، ابھی نماز کا وقت شروع ہو، وہ ٹی وی کے ڈراموں میں بیٹھا رہے، وہ دنیا کے کاموں میں مشغول رہے، وہ اپنے موبائل اور دنیاوی کاموں میں لگا رہے، نماز کی پرواہ نہ کرے، ہمارا جتنا نام لیوا ہو، ہمارے نام کی جتنی فرش عذاب بچھانے والا ہو، وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ہم آل محمد کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا شیعہ وہ ہے اول وقت میں نماز کو ادا کر، نماز۔ اور میرا دوست، نماز اتنی افضل عبادت ہے جتنی جو بدن کی عبادتیں ہیں، بدن کی تعلق رکھتے ہیں، جو بدن سے عبادتیں، حج ہے بدن سے آپ نے انجام دینی، روزہ بدن سے، آپ نے بدن سے روزہ رکھنا ہے، یہ بدن کی عبادت ہے، حج بدن کی عبادت ہے، نماز بدن کی عبادت ہے، صدقہ و خیرات دیں ہاتھ سے بدن کی عبادت ہے، قرآن پڑھیں بدن کی عبادت ہے، جہاد کریں بدن کی عبادت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں بدن کی عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں بدن کی۔ ان میں افضل عبادت کیا ہے؟ ان میں افضل عبادت کیا ہے؟ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، میں وہ کلام نقل کر رہا ہوں جو آپ ہر روز سنتے ہیں۔ جب مسجد میں اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے وہ جو نبی پر وحی کے ذریعے آئی تھی، اس اذان کا پہلا نماز کے بارے میں مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، او کامیابی کا راستہ چاہتے ہو نماز پڑھنے آؤ۔ اور جو بہترین عمدہ جملہ ہے آذان میں بتایا حی علی خیر العمل، اور تمام اعمال سے جو افضل عمل ہے وہ نماز ہے، نماز کی طرف آؤ۔ آذان میں آپ کہتے حی علی خیر العمل، سب سے بہترین عمل کی طرف آؤ، اور وہ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ وہ عجیب والا، اللہ کے گھر سے دن میں 5 مرتبہ تجھے ندا دے کے بلایا جا رہا ہے، اور پھر بھی تو آواز پہ لبیک نہ کہے۔ ذرا دیکھیں، غور کریں، آپ لوگوں نے اپنے گھر میں مجلس رکھی، رشتہ داروں کو دعوت دی، مجلس پہ آئیں، میسج کیا، فون کیا، اطلاع دی۔ اگر رشتہ دار مجلس پہ نہ آئے کیا آپ دل میں ناراض ہوں گے؟ جی ناراض ہوں گے کہ نہیں؟ کہیں گے ہم نے بلایا، ان کے گھر میں سے کوئی بھی نہیں آیا، ہم نے فون کیا،
ہم نے میسج پہنچایا، ہمیں جہاں ملے ہم نے پیغام دیا، یہ ہمارے گھر مجلس پہ نہیں آئے۔ اور میرا دوست جو تیرے بلانے پہ تیرے گھر نہ آئے تو اس سے ناراض ہو، اور جو رحمان کے گھر میں نبی کے حکم سے 5 مرتبہ بلائے، نماز کے لیے بلائے، اور اگر تو نہ جائے تو پھر بتا رحمان تجھ سے کیسے راضی ہو؟ پھر کہتے ہیں گھر میں نحوست ہے، گھر میں تنگی ہے، بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور رحمان کو راضی تو کر، پھر تیرے گھر میں رحمتیں آئیں، اور رحمان کو راضی تو کر، پھر رزق کی فراوانی آئے گی، رحمان کو راضی تو کر، پھر دیکھ تیرے گھر میں کتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ لہذا نماز کو اہمیت دیں۔ آئیں دیکھیں، ایک بہترین نصیحت کی بات ہے، انقلاب ایران کے بعد ایران کی گورنمنٹ کے کچھ لوگ سید خمینی کی خدمت میں آئے کہ قبلہ، ہم آپ کے فرزند سید احمد خمینی کو گورنمنٹ میں عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ بھئی انقلاب ایران کے بانی ہیں امام خمینی، اور قوم چاہتی ہے ان کے بیٹے کو ایک عہدہ دیں، ان کی بھی کوششیں تھی، ان کا بھی حصہ تھا، لیکن سید خمینی بانی انقلاب ایران نے کتنا عظیم جملہ فرمایا، فرماتے ہیں خبردار آپ میرے بیٹے کو حکومت میں کوئی منصب نہ دیں۔ لوگ پریشان ہو گئے، آپ عالم ہیں، آپ نائب امام ہیں، آپ کے بیٹے کا آپ کے ساتھ انقلاب میں بڑا حصہ ہے، اور آپ اپنے بیٹے کو محروم رکھ رہے ہیں۔ کہا ہمیں کچھ سمجھا دیں، ہماری الجھن کو دور کر دیں، وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے میرا فرزند سید احمد خمینی جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کو اول وقت میں نہیں پڑھتا۔ جو شخص اللہ کے حق کو وقت پہ ادا نہ کرے وہ قوم کے حق کو وقت پہ کیسے ادا کرے؟ اللہ اکبر، یہ ہے علماء کا کردار۔ جو اللہ کے حق کو وقت پہ ادا نہیں کر سکتا وہ لوگوں کے حق کو کیسے وقت پہ ادا کرے گا؟ لہذا میرا بیٹا اس لائق نہیں ہے اسے منصب دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اور میرا دوست اول وقت میں نماز کی پابندی کر۔ امام صادق کی یہ نصیحت ہے، یہ پہلا پیغام ہے۔ آؤ اگر ہم با کردار بن جائیں تو امام کتنا پسند کرتے، امام کتنا پسند کرتے۔ ذرا دیکھیں اہل بیت ہمیں با کردار کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اہل بیت ہمیں با کردار کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، آپ کے گھر میں کسی کے 4 بیٹے، کسی کے 3، کسی کے 5، کسی کے 7، ایسے کہ نہیں؟ کیا آپ سب سے برابر محبت کرتے ہیں؟ جو فرما بردار ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ جو بیٹا آپ کا نافرمان ہے، جو بیٹا آپ کی ناقدری کرتا ہے، جو بیٹا آپ کا احترام نہیں کرتا، صاحبان عقلیں امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں، کیا آپ اپنی اطاعت گزار اولاد اور نافرمان اولاد کا احترام برابر کرتے ہیں؟ الحمدللہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم احترام برابر نہیں کرتے۔ اور میرا دوست جب میں اور آپ فرما بردار اور نافرمان اولاد کے درمیان فرق کرتے ہیں، ہم اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں
جو فرما بردار ہو، جو با کردار ہو، آل محمد کی نگاہ میں بھی وہی لائق تعظیم ہے، وہی لائق احترام ہے جو ان کا حبدار با کردار ہو، جو ان کا حبدار تابعدار ہو۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، کیا میں اور آپ اپنے بیٹے کو ہم یہ پسند کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا زانی ہو، ہمارا بیٹا شرابی ہو، ہمارا بیٹا قاتل ہو، ہمارا بیٹا چور ہو، ہمارا بیٹا ڈاکو ہو، ہمارا بیٹا جواری ہو، ہمارا بیٹا بے نمازی ہو، ہمارا بیٹا حرام خور ہو؟ اور میرا دوست، یہ تو اقرار کر رہا ہے ہم پسند نہیں کرتے ہمارا بیٹا زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، جواری ہو، بے نمازی ہو، حرام خور ہو، اور جب تو اور میں پسند نہیں کرتے تو پھر وارث جنت امام صادق یہ کیسے پسند کریں؟ میرا حبدار زانی ہو، میرا حبدار شرابی ہو، میرا حبدار بے نمازی ہو، میرا حبدار بد کردار ہو۔ آل محمد با کردار ہیں، وہ اپنے حبداروں کو بھی با کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور میرا دوست، با کردار تو بن، پھر دیکھ وارث دین تیری کیا تعظیم اور احترام کرتے ہیں، پھر تجھے کس طرح سے یاد رکھتے ہیں، پھر کس طرح تیرے حق کو ادا کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک شخص تھا جو پہاڑی علاقوں میں سردار تھا، اور یہ دوست تھا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللہم صلی علیہ۔ امام کا موالی اور حبدار ہے، لیکن امام اس کو دوست رکھتے ہیں۔ کیوں؟ کردار کا پاک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، خمس و زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتا ہے، دیانت دار ہے، امانت دار ہے، صداقت اور دیانت اس کے اندر ہے، ہر کمال رکھتا ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہے، اور سال میں ایک مرتبہ اپنے وقت کے امام حجت خدا کے گھر میں آ کر رہتا ہے۔ امام سے اتنا قرب ہے۔ یہاں پر میرے اور آپ کے لیے پیغام، یہ امام کے گھر میں رہتا ہے، امام اس کے ہر عمل پہ راضی ہے۔ اور میرا دوست، میں اور تو غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں وقت کے امام آئیں۔ اور میرا دوست، اپنا کردار ایسا بنا، اگر ایک ہفتہ ہم امام کے گھر میں ٹھہریں، بتاؤ ذرا ایمان سے، کیا ہماری زبان پر گالی ہوگی؟ ہماری نمازیں کیسی ہوں گی؟ ہمارا اخلاق کیسا ہوگا؟ ہمارا کردار کیسا ہوگا؟ ہم کوشش کریں گے ہماری زبان پہ گالی نہ آئے، نماز میں خشوع اور خضوع ہو، اخلاق بلند اور اعلیٰ ہو، ہمارے مزاج میں طہارت اور پاکیزگی ہو۔ اور میرا دوست، اگر چاہتا ہے کہ وقت کا امام راضی ہو تو پاک کردار اپنا۔ یہ شخص امام کے گھر میں رہتا ہے، ہر سال آ کر رہتا ہے امام کے گھر میں، امام سے تعلق ہے، دوستی ہے۔ ایک سال امام کے گھر میں زیادہ دیر رہا، حج بیت اللہ پہ جانے سے پہلے کہتا ہے، مولا یہ 10,000 درہم، مولا مدینے میں آپ سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور نہیں۔ زمانے سے آگاہ ہے، لوگ فراڈ اور دھوکہ کر کے بھاگ جاتے، حجت خدا ان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی امین نہیں ہے۔ مولا یہ 10,000 درہم، مولا میرا ایک گھر میں چاہتا ہوں آپ کی پڑوس میں لے لو، مولا میں حج پہ جا رہا ہوں، جب واپس آؤں
تو آپ کے وسیلے سے چاہتا ہوں کہ ایک گھر لیا جا چکا ہو تاکہ میں ہر وقت آپ کی ہمسائیگی میں رہوں۔ یہ حج بیت اللہ پہ چلا گیا، جب یہ واپس آیا آ کر کہتا ہے یابن رسول اللہ، میں نے جو گزارش کی تھی ایک گھر لینے کی، فرزند رسول میرا گھر آپ کے پڑوس میں کہاں ہے؟ امام نے لوہے کا ایک ٹکڑا جس کے اوپر کچھ تحریر ہے، امام نے یہ دیا، فرماتے ہیں ہم نے تیرا گھر لے لیا ہے اور اس کی یہ رجسٹری ہے۔ اس گھر کی کیا ہے؟ یہ رجسٹری ہے۔ اس پہ اس نے دیکھا، اس پہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا اشترى جعفر ابن محمد لہو دار فی الفردوس، حد الاول لرسول اللہ وحد الثانی لامیر المؤمنین وحد الثالث للحسن المجتبی والحد الرابع للحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس مومن کا گھر جعفر ابن محمد نے جنت الفردوس میں خرید لیا ہے، جس کے گھر کا ایک کونا رسول اللہ کے کونے سے ملتا ہے، اس کے گھر کا دوسرا حصہ امیر المومنین علی حیدر کرار کے کونے سے ملتا ہے، اس کے گھر کا تیسرا حصہ وارث جنت حسن مجتبی کے کونے سے ملتا ہے، اس کے گھر کا چوتھا حصہ سید الشہداء امام حسین کے گھر سے ملتا ہے۔ جب یہ پڑھ کے کہتا ہے جعلت فداک، اور میں قربان ہو جاؤں وارث دین، اور میں آپ کی اس عطا پہ راضی ہوں۔ اور امام فرماتے ہیں او ہمارے حوبدار، او ہمارے شیعہ، جو تو نے پیسہ دیا تھا جنت میں تو تجھے گھر کی ضمانت دے دی، وہ پیسہ میں نے امام حسن اور حسین کی ذریت میں خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ پیسہ ادھر خرچ کیا ہے اور جنت میں تیرے گھر کی ضمانت وارث سے جنت نے دے دی، اور رجسٹری اپنے ساتھ لیتا جا۔ یہ وہ تحریر شدہ، وہ لوہے کے اوپر تحریر، یہ لے کر اپنے قبیلے پہاڑی علاقے میں پہنچا، رشتہ داروں کو جمع کیا۔ وارث سے جنت امام نے مجھے جنت کے گھر کی رجسٹری دے دی، ہر ایک زیارت کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ اس کا کردار پاک تھا۔ جو امام نے اس قابل سمجھا اور کردار پاک ہے، تب تو رسول اللہ کا ہمسایہ بنا۔ کردار پاک ہے تب تو علی مولا کا ہمسایہ بنا۔ کردار پاک ہے تب تو امام حسن کا ہمسایہ بنا۔ کردار پاک ہے تب تو مولا حسین کا ہمسایہ بنا۔ اب وہ رجسٹری ساروں نے دیکھی، زیارت خوش نصیب ہے۔ اب وقت گزرا، اس نے وصیت کی جب میں مر جاؤں میرے اس رجسٹری کو آپ نے میری قبر میں میرے کفن میں دفن کرنا ہے۔ اس رجسٹری کو میرے ساتھ میرے کفن میں دفن کرنا ہے۔ یہ فوت ہو گیا، اب جو رشتہ دار تھے وہ وصیت پہ عمل کر رہے۔ وصیت پہ کیا عمل کیا؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت۔
بار دیگر بآواز بلند سلام اللہم صلی علی۔ اب رشتہ داروں کو وصیت تھی، یہ فوت ہو گیا، وہ رجسٹری اس کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کر دی گئی۔ جب دوسرا دن آیا، رشتہ دار اس مرحوم کی قبر پر گئے، وہی جو امام کے ہاتھ سے رجسٹری دی گئی تھی، جو ورثاء نے قبر میں کل دفن کی تھی، آج قبر کے اوپر وہ پڑی ہے۔ اس کی دوسری طرف تحریر ہے۔ کیا تحریر ہے؟ قد وفا جعفر ابن محمد کما قال، اور میرے ورثاء وارث جنت نے جو جنت کا وعدہ کیا تھا، اللہ کی قسم وہ پورا کر دیا۔ اور مومن با کردار ہو تو پھر آل محمد اپنا وعدہ وفا کرتے ہیں، وارث جنت پھر جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ یہ وہ امام، اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑی قربانیاں دی۔ مدینہ شہر منصور دوانکی نے حکم دیا کہ امام صادق کے گھر کو آگ لگا دیں، اجرکم علی اللہ زادار۔ روایت کہتی ہے امام صادق کے دروازے پہ حکومت کے لوگوں نے آگ کو جلایا، آگ کے شعلے بلند ہوئے، لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، امام کے دروازے پہ آگ جل رہی ہے، شعلے بلند ہیں، اندر سے بیویوں کے چیخنے اور رونے کی آواز ہے۔ امام کے خانوادے کی جو مستورات ہیں، بیویاں کبھی ایک کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں جاتی ہیں، کبھی دوسرے کمرے سے نکل کے اور کمرے میں جاتی ہیں، اور بیویوں کے ماتم اور رونے کی صدا بلند ہے۔ ادھر سے وارث دین میرا چھٹا امام، کاندھوں پہ ردا ہے، پاؤں میں نالین، آگ میں چلتے ہوئے دروازے سے باہر نکلے۔ جب دوسرا دن آیا، آپ کے شیعہ اور حبدار جمع ہوئے، روایت کہتی ہے امام اس محفل میں بیٹھ کے گریہ کرنے لگے۔ کسی نے کہا فرزند رسول، اور آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں، اور مولا آپ کے دروازے کو جلایا گیا، اور آپ کے گھر میں آگ لگی، اور آپ گھر کے جل جانے پہ رو رہے ہیں، اور میرا چھٹا امام رو کے فرماتے ہیں اور تو نے کچھ غلط سمجھا، اور میں اپنے گھر کے جلنے پہ نہیں رو رہا، اور میری مستورات میں جو خوف آیا ہے میں اس پہ نہیں رو رہا، اور مجھے وہ وقت یاد آ گیا اور جو کربلا میں خیموں کو آگ لگی، اور علی کی بیٹیاں، اور کبھی ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، اور کبھی دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ۔ ہر روایت کہتی ہے اور جب خولی خیمے میں داخل ہوا اور سید سجاد بستر مرض پر ہے، اور اس لعین نے خید امام کے نیچے سے بستر کو کھینچا، اور میرا امام اس زمین پہ تڑپ رہا ہے، یا خولی نے ہاتھ میں گرز ہے، اس نے گرز علی کی بیٹیوں کی طرف بڑھایا ہے، نیزوں کی انیاں اور بیویوں کے سروں میں مار رہا ہے، اور فقط چادریں نہ اتری، چادر اترتی تھی اور ساتھ خون کا فوارہ جاری ہوتا۔ اجرکم علی اللہ۔ اور میرا چوتھا امام مجبور ہے، اور پھپھیوں کو نہیں بچا سکتا، اور علی کی بیٹیاں مجبور ہے، اور سید الساجدین کا دفاع نہیں کر سکتی۔ میں عرض کروں گا مولا آپ کا گھر جلا،
آگ کے دروازے پہ آگ لگی، بڑا ارمان ہے، اور آپ کے گھر کی مستورات میں آوازیں بلند ہوئی، لیکن مولا آپ کی بیویوں کے آپ کے گھر میں نامحرم داخل تو نہ ہوئے، اور میں قربان ادھر سے حسین مولا کے قاتل ابھی حسین کے قتل سے فارغ ہوئے، وہ علی و بطول کے خیموں میں آئے اور سر سے ردائیں اتری، اور امام حسین کی بیٹی جناب فاطمہ کہتی ہے میں در خیمہ سے دیکھ رہی تھی اور مقتل میں لاشیں ہر طرف پھیلے ہیں، یہ ایک شخص ہے اور جس کے ہاتھ میں گرز ہے، یہ لعین میری طرف دوڑا اور بی بی میدان کربلا کی طرف دوڑی، اس لعین نے زور سے گرز مارا، بی بی زمین پہ منہ کے بل جا گری۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی اور بی بی زینب نے بھتیجی کا سر اپنی گود میں رکھا اور میری لخت جگر اور آنکھیں کھول۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ کبریٰ نے آنکھیں کھولی، رو کے کہتی ہے یا اماں اور پھپھی جان میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ یا علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہے امتوں کے مثلوں کے، اور میری بچی تو اپنے چادر کو رو رہی ہے، ذرا آنکھیں کھول دیکھ، اور تیری پھپھی بھی تیری مثل ہے۔ اور علی کی بیٹیوں کی ردا چھن گئی اور میرے بھائی کے قاتلوں نے وہ ہمارا پردہ لوٹ لیا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، میں عرض کروں گا مولا آپ کے گھر میں آگ لگی، لوگ آپ کو تعزیت دینے آئے، لیکن ظالموں کے ابھی بھی دل میں ابھی بھی دل ٹھنڈے نہ ہوئے، لیکن روایت کہتی ہے ظالموں نے امام کو زہر دلوایا، امام کو جب زہر ملا زہر سے امام اپنے گھر میں بستر شہادت پہ امام تڑپ رہے ہیں، اور جب پانی مانگا پانی ملا، امام کی بیٹیاں رو رہی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، بیٹے موجود ہے، میں کہوں گا مولا اور جب آپ زہر کے اثر سے تڑپ رہے تھے پانی مانگا پانی تو ملا، کربلا میں اور حسین مظلوم نہر فرات جاری ہے اور حسین پانی کا سوال کرتا ہے اور پانی کوئی نہیں دیتا، بلکہ روایت کہتی ہے وَالشِّمْرْ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، اور شمر حسین کے سینے پہ چڑھ بیٹھا، وَأَخَذَ لَحْيَتَهُ، امام کی ریش مبارک کو پکڑا، وَلَتَمَ عَلَى خَدَّيْهِ، اور امام کے رخساروں پہ جسارت کی۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، مولا آپ کو زہر ملا، آپ کو پانی بھی دیا گیا، لیکن امام کی جب روح پرواز کر گئی، مولا آپ کا جب جنازہ ہے آپ کو غسل ملا، آپ کو کفن ملا ہے، آپ کو عزت کے ساتھ اٹھایا گیا، آپ کا جنازہ اور جنت البقیع میں لایا گیا، مولا اور آپ کا جنازہ اٹھا دفن بھی ہوا، آپ کے مصائب کا بڑا ارمان ہے، لیکن کربلا میں اور زہرا کے لال کا لاشا اور 3 دن صحرا میں پڑا رہا، اور جب علی کی بیٹی اور جب اپنی سواری سے جا رہی تھی اور مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی، اور میں اپنا ماں جائے حسین کا لاشا اور بے غور و کفن چھوڑے جا رہی ہوں۔ اجرکم علی اللہ، ہے تابوت امام صادق، ہے عزادارو
ہے جب امام کا ابھی تابوت آئے گا آپ امام کے تابوت کی زیارت کریں گے، آپ امام کے تابوت کو قرضہ دیں گے اور میں کہوں گا مولا وہ آپ کا تابوت آ رہا ہے اور مومنین آپ کے تابوت کو اور بڑھ کے قعدہ دے رہے ہیں، ہے کربلا میں اور زہرا کے لال حسین اور کلاشا پامال رہا علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔